بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الکریم AK ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک اور اہم ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری کراچی کی تاریخ میں 19 اگست 2025 ایک بہت ہی بھیانک دن کے نام سے جانا اور پہچانا جائے گا۔ اس دن جو ہے وہ کراچی میں اتنی تیز بارش ہوئی، اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ سارا نظام شہر کا جو ہے وہ تہس نہس ہو گیا۔ جو شہری بیچارے اپنے آفیسز وغیرہ میں یا کاروبار کی غرض سے اپنے جو مقامات تھے وہاں گئے، ان کو شام کو واپسی میں اتنی تکالیف اور پریشانیاں ہوئیں کہ اس کا جو ہے کوئی ازالہ نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ ہے کہ یہ ذکر، یہ بات جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گی۔ اچھا، لوگ جو ہے اس دن بیچارے بے یار و مددگار جو ہے وہ ہو گئے، کیونکہ حکومت کے صرف جو ہمیشہ کی طرح حکومتوں کے جیسے دعوے ہوتے ہیں ہر حکومت کے، وہ دعوے ہی رہے، اور لوگ بیچارے رات کو جو ہے کوئی 3 بجے پہنچا، کوئی 4 بجے پہنچا، کوئی دوسرے دن صبح 5 بجے پہنچا، تو لوگ جو ہے ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہو کیا گیا۔ ایک دم جو ہے وہ اتنی بارش ہو گئی کہ تقریباً 100 ملی میٹر سے زیادہ جو بارش بتائی جا رہی ہے، اور حکومت کے جو وزراء ہیں ان کے عجیب قسم کے دعوے کہ جی وہ چاند کی 14 تاریخ پہ وہ سمندر یہ ہوتا ہے اور سمندر چڑھتا ہے ادھرتا ہے۔ بھائی 14 تھی کہاں، اب تو بالکل اینڈ مہینے کا، اسلامی مہینے کا۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو ہے جو بچے اسکول گئے تھے وہ واپس جو ہے بڑی تکلیف پریشانی میں پہنچے، کئی پھنسے رہے۔ یعنی کہ سوشل میڈیا پہ ویسے بھی جو ہے وہ کچھ وغیرہ مین اسٹریم میڈیا جو کہ کنٹرولڈ ہے، اس پہ بھی تقریباً بارش کے بارے میں بہت ساری خبریں آ چکی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی جو ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ تو اچھا، جب محکمہ موسمیات نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ بھائی یہ فلاں دن بارش ہوگی اور اتنی ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو آپ کو پہلے سے انتظامات کرنی چاہیے تھی۔ وہ ہمارے خوبصورت جو ہے وہ پیارے میئر کراچی زبردستی کے مسلط شدہ جو ہیں، وہ تھوڑا سا آئے، انہوں نے منہ نکالا باہر، تھوڑا سا نرسری پہ شارع فیصل پہ آئے، انہوں نے کہا جی وہ بارش رکے گی تو میں باہر نکلوں گا۔ گاڑیاں آپ کو یار کروڑوں کی گاڑیاں آپ کو دی ہوئی ہیں، وہ نہیں پھنستی۔ آپ نے گاڑیاں ماشاءاللہ ایسی لی ہے، وہ کھڈا ہو کچھ ہو بارش ہو، اس میں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی وہ مشینری کے جانے میں ٹائم لگے گا، مشینری کیسے پہنچائیں، تو بارش رکے گی تو پھر بارش تو رات تک ہوتی رہی، وہ کیا رکتی، اس بارش نے سب جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیا۔ یہ خیر بارش تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، مگر آگے نیچے جو انتظامیہ ہوتی ہے یا جو حکمران ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے، صوبائی حکومت یا مقامی حکومت ہے۔ اچھا، سب کچھ ہے، مطلب یہ ہے کہ شہری حکومت بھی ہے، ٹاؤنز بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر کوئی اس دن جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آئے، نہ کوئی وزراء نظر آئے۔ بس وہ گورنر صاحب، آپ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے وہ تو تھوڑا دکھاوے کرتے ہیں، کہیں وہ ڈانس کر رہے ہیں گورنر ہاؤس میں اور کہیں آتش بازیاں ہو رہی ہیں، اب وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ہم نے اپنے پیسے سے کیا تھا اور فلاں کیا تھا۔ یار تو اب یہ کس کو آپ بتا رہے ہیں، اب ہم کہاں سے اس کو ثابت کریں گے کہ آپ نے اپنے پیسے سے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بس وہ گورنر ہاؤس کے ارد گرد تھوڑا سا انہوں نے جو ہے وہ اپنے ملٹری سیکٹری اور ADC وغیرہ کے ساتھ اور پبلک کے کچھ لوگوں کے ساتھ بس تصویریں بنائیں، اور کیمرہ مین کلیئر نظر آتے تھے کہ کیمرے سب پورا اپنا ایک گیم ہوتا ہے نا کہ جی میں پبلک کے ساتھ ہوں اور میئر کا ساتھ دو اور یہ دو، آپ لوگ سب ملے ہوئے ہیں یار۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وہ کراچی کی جو جماعت ہے، نام نہاد جماعت کراچی کے دعوے کرتے ہیں، ٹھیکیدار جماعت جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ان کے بھی جو ہے وہ ایک آدھ صاحب جو میڈک کی طرح باہر نکل آئے، اور وہ یہ اور وہ فلاں اور مرتضیٰ وہاب کو جو ہے وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے، مرتضیٰ وہاب، اور یہ ہے وہ۔ دوسرے دن جو ہے میرے خیال میں اوپر سے کوئی پریشر آیا
تو بس بولا نہیں وہ میں نے نہیں کہا تھا کہ جی استعفیٰ دیں، وہ تو پبلک کی ڈیمانڈ تھی. مطلب یہ تو بیچارے اتنی تو ان کی اوقات ہے، اتنی ان کی سکت ہے کہ ذرا سا کوئی فون آ جاؤ بھائی سیدھے ہو جاؤ. دوسرے دن پھر انہوں نے پریس کی کانفرنس دے ماری کہ بڑے لمبی چوڑی کہانیاں اور یہ اور وہ سب ساری باتیں اس میں وہ کر دیں کہ جی وہ وزیر اعظم کا فون گورنر کو کیوں نہیں آیا اور فلانا نہیں ہوا، گورنر ہمارے فلاں. تو بھائی آپ اگر اتنے ہی آپ میں وہ ہے، اب میں اس کا نام کیا لوں، تو پھر آپ وفاق سے نکل آئے نا، وہاں بھی 2 وزراء آپ کے ہیں، مزے لے رہے ہیں آپ لوگ. پچھلے دنوں ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ نظر سے گزری، وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جہاز میں ہم سفر کر رہے تھے تو وہ کچھ 15-20 ایم پی ایم این اے جو ہے وہ پیپل پارٹی کے تھے، 15-20 ایم این اے ان کے تھے، اور آپس میں ہنس کھیل رہے تھے. تو یہ صرف سامنے کیمرے کے سامنے آ کے جو نا یہ ایک دوسرے کے خلاف یہ ہے وہ ایسی، اگر آپ پہ وہ ہے تو بھائی آپ وہاں سے استعفیٰ دو، فیڈرل سے استعفیٰ دو آپ. مطلب یہ ان کا ساتھ چھوڑ دو نہیں. ظاہر ہے کہاں سے استعفیٰ کہاں سے، تو شکر خدا خدا کر کے جو ہے وہ پکڑ کے آپ کو بٹھا دیا گیا ہے کہ چلو یار آپ یہ سنبھالو، وہ بھی کسی کی ضد میں اور اس میں کہ جی ان کو بٹھا دو. بہرحال یہ ہے کہ کوئی ان کی اوقاتیں اور کوئی ان کی وہ نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وزراء، اچھا وزیر اعلیٰ نے بھی تھوڑا بہت، اچھا دورہ صرف شارع فیصل کا ہو جاتا ہے، وہ 3 تلوار یا 2 تلوار تک کا ہو جاتا ہے. باقی آپ جو ہے وہ سرجانی ٹاؤن ہو، اورنگی ٹاؤن ہو، نازم آباد ہو، فیڈل بیریا ہو، لانڈی ہو، کورنگی ہو، شاہ فیصل کالونی ہو، اور کراچی کے شہر کے بہت علاقے ہیں، کماڑی ہے، ایسے ایسے علاقوں سے جو ہے آپ کو جتوایا گیا ہے کہ آدمی کو سوچ کے دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یار یہ لوگ یہاں سے بھی جیت گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھی ہمارے سر پہ تو کوئی ہے جنہوں نے ہمیں بٹھایا، ہمیں کیا ضرورت ہے یار، چھوڑو. یہ غیرت اور یہ شرم یہ تو آنی جانی چیز ہے. وہ تو خیر یہ اشرافیہ میں تو تقریباً ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ان کو تو اس چیز کا وہ ہے ہی نہیں کہ کوئی غیرت کوئی شرم یہ ہوگی. پبلک کا برا حال ہو گیا، لوگوں کے گھروں میں پانی چلا گیا، پورا گھر پانی سے بھرا ہوا تھا، کمرے میں لیٹنے تک کی جگہ نہیں تھی، بہت مشکلوں سے تو پانی نکالا جیسے تیسے کر کے، کمرہ خالی کر کے اچھا لیٹنے کی جگہ بنائی، پوری رات جاگ کے گزاری. لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیں 3 دن ہو گئے اس کو پانی کو جمع ہوئے، گٹر کا پانی ہے، بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بیمار بھی پڑ رہے ہیں، پانی نکلنے کا نام نہیں لے رہا. اور خود بھی نکال کے تھک گئے، نکالتے ہیں اور تھوڑی دیر میں واپسی پانی جمع ہو جاتا ہے. گھر پر رات سے بارش ہو رہی ہے، پانی بھرا پڑا ہے، ابھی تک نہ کوئی آیا ہے، کسی نے بھی آ کے نہیں دیکھا، ہر جگہ چلا لیجیے. ٹھیک ہے، لوگ گھروں سے پانی ہی نکالے ہیں ابھی تک. یہاں سے لوگوں کی گزر ہے، یہ گھر ہے، ان کے راستے یہاں سے جانے اچھا. آپ دیکھ سکتے ہیں. نالے کا معلوم نہیں کہ نالا کہاں پر ہے، راستہ کہاں پر ہے. یہ خواتین بچے اسی میں سے گزر کے جا رہے ہیں، اور کھلا ہوا یہ اوپن ہے اور بہت ڈیپ ہے، وہ گپ سے بھرا ہوا. ایم ایل اے صاحب، ایم پی اے صاحب، خدارہ یہاں آئیے، یہ دیکھیے، یہ ریالٹی ہے، یہ گراؤنڈ ہے، لوگ پریشان ہیں. دیکھیں آپ کو اس لیے کہتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نومینیٹ ہیں، ان لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا. 3 سے 4 روز آج ہو گئے برسات کو، یہاں کوئی بھی نہیں آیا. یہ سنہری موقع ہوتے ہیں سر عوام کے درمیان میں آنے کے، عوام کے کام کرنے کے. اس موقع پہ آپ نہیں آئے، مرہم نہیں بنے، داد رسی نہیں کی، آپ کا بعد میں آنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اچھا سائٹ ایریا میں یا کورنگی انڈسٹریل اور کئی انڈسٹریل ایریا جو ہے وہاں پہ نالوں پہ فیکٹریاں بنا دی گئی. ایک صاحب کی ویڈیو ہم نے دیکھی، وہ بیچارہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ 200 فٹ کا نالا تھا جس کو جو ہے وہ خواجہ سہیل صاحب ایک ہوا کرتے تھے، اس کے بارے میں وہ ذکر کر رہا تھا. خواجہ سہیل کو جو ہے وہ جو ایک ان کے ایم این اے تھے ایم کیو ایم کے اس زمانے میں، تو وہ بھی انڈسٹریلسٹ ہیں. تو اس کے بارے میں وہ بیچارہ رو رہا تھا کہ میرے گھر کے اندر پانی آ گیا. وہ تو خیر کئی ایسی غیر شائستہ زبان بھی استعمال کر رہا تھا، وہ ہم نہیں کہہ سکتے. بہرحال یہ کہ فیکٹریاں جو ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے کی رشوتیں لے کے آپ نے اس پہ فیکٹریاں بنا دی ہیں، پھر کہیں ہائی رائز بلڈنگ بنا دی ہیں نالوں پہ. نالے آپ نے صاف نہیں ہے کہ یہ، اور پھر آپ کہتے ہیں جی وہ 40 ملی میٹر بارش تک کی سکت ہے ہمارے شہر کے نالوں کی، ابھی تو زیادہ ہو گئی تو ہم کیا کریں. 40 ملی میٹر کراچی شہر کے نالوں کی کیپیسٹی ہے بارش کے پانی اٹھانے کی. یعنی کہ اگر 40 ملی میٹر بارش ہوتی ہے تو وہ پانی نکل جائے گا. 40 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوگی تو اس کا ایک سپل اوور افیکٹ آئے گا. 235 ملی میٹر اور 40 ملی میٹر میں 8 گنا ڈفرنس ہے، اس کا ایک سپل اوور افیکٹ آئے گا.
بھائی بات یہ ہے کہ جب محکمہ موسمیات نے آپ کو بتا دیا تھا تو آپ کو بارش سے چند گھنٹے پہلے اپنی مشینری ہر جگہ پہنچا دینی چاہیے تھی، خاص طور سے بڑی بڑی شاہراہیں جو شاہراہ فیصل ہے یا اور دوسری شاہراہیں، وہاں آپ کو مشینری پہلے سے پہنچا دینی چاہیے۔ مخلص تو آپ ہیں نہیں، اب آپ کو پتا ہے کہ اس میں پھر آپ کے فنڈ فیڈرل سے آئیں گے، آپ اپنے فنڈ اور باہر سے آپ کو آئے گا، آپ نے اس پہ کھانا ہے اصل میں۔ یعنی کہ یہ موقع ہوتے ہیں استعفے دینے کے، معافیا مانگنے سے پبلک سے کہ ہمیں معاف کر دو، مگر یہ کہ آپ نے تو کرنا تو ہے نہیں، آپ نے کرنا کرانا کچھ نہیں۔ اب یہ ویڈیوز بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے جو بارش سے جو حشر ہوا، اور تو اور اب سول ہاسپٹل اور جناح ہاسپٹلز کے وارڈز میں پانی چلا گیا۔ مریض آپ دیکھیں گے کہ مریض جو ہے وہ لیٹے ہوئے نیچے پانی گھوم رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ وہاں پہ جو پہلے ہی مریض بیچارے بیمار ہے، اس گندے پانی کو، اس پہ غلاظت جو تھی گٹروں کی سب، وہ بھی اندر ساری آ گئی، کیا حال ہوا ہوگا۔ آپ لوگوں نے جو سول جناح میں جو ہے صرف اپنے بچوں کو وہاں سے چاندکا میڈیکل اور نواب شاہ میڈیکل میں داخلے دلا کے، اور پھر یہاں ڈاؤ میڈیکل اور سندھ میڈیکل میں جو ہے، اور پھر اس کے بعد سول ہاسپٹل جناح ہاسپٹل میں ایڈمیشن دلا کے اور بعد میں گھر بٹھا دینا، صرف تنخواہیں ملنی، وہ آپ لوگوں کا یہ سلسلہ۔ باقی خیر ظاہر ہے آپ کے جو بچے ہیں وہ اے لیول او لیول کر کے باہر چلے جاتے ہیں، بچے باہر، کاروبار باہر، سب۔ آپ کا یہاں پہ ہے کیا جو آپ کو پریشان؟ دکھ درد تو اس کا ہوگا جس کا سب کچھ بیچارے کا سب کچھ یہاں کچھ ہے۔ لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہو گئی، پوری ڈوب گئی، موٹر سائیکلیں تباہ ہو گئی، یہ لوگوں کو کون دے گا؟ ان لوگوں کا ازالہ کون کرے گا؟ موٹر سائیکل بھی اگر بیچارہ وہ بنوائے گا تو اس میں بھی 10-15-20 ہزار روپے خرچ ہوگا، انجن تو ان کے ختم ہو گئے، اور باقی وہ گاڑیاں باڑیاں یہ وہ ساری جو ہیں، خیر وہ اشرافیہ کی گاڑیوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اتنی تباہی ہوئی، آپ کی کانوں تک جوں تک نہیں رہیں گی، اور پھر بذات ہیں کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے فلاں۔ اچھا پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ جماعت جناب، ان کو تو ہمیشہ کشمیر اور غزہ سے وہ باہر کبھی نکلے ہی نہیں، مسجد کے باہر وہ پیمفلٹ جو ہے چھاپیں کہ جی جمعے والے دن کھڑے ہو جائیں گے کہ جی وہ فلاں جگہ ریلی ہے اور فلاں جگہ۔ آپ ہیں کہاں؟ وہ کہاں گئے؟ کراچی کے وہ جو اسلامی جماعت کے جو موصوف ہوا کرتے تھے، دھرنے دیتے تھے، ان کو بھی میرے خیال میں کوئی انجیکشن لگا دیا گیا کہ بھائی خبردار، جو ہوتا ہے نا بے ہوشی کا انجیکشن پہلے لگتا ہے آپریشن سے پہلے، کہ آپ نے بولنا نہیں۔ یہ موقع ہوتے ہیں آپ کو سب، آپ جو چندے لے رہے ہیں، فلانے کر رہے ہیں، ڈماکے کر رہے ہیں، اور وہ ہاں عام عوام جو ہے اس نے کام کیا ہے۔ عام عوام جو ہے وہ روڈوں پہ لوگ نکلے، ینگ جنریشن نکلی، انہوں نے جو ہے وہ پانی کی بوتلیں اور جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں وہ لوگوں کو دی۔ اور ہماری گزارش تو یہ ہے کہ پبلک خود آ جائے میدان میں، ان لوگوں کو چھوڑ دے گئی حکومت کچھ کرے گی فلاں، یہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کراچی تاریخ کا، جو آج نئی نسل ہے انہوں نے تو دیکھا نہیں ہوگا، خیر ہم نے اور پرانے لوگوں نے پہلے بھی اس طرح کی بارشیں دیکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بہت اتنی تباہی ہوئی ہے کہ بس اللہ معاف کرے، اور اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے۔ اور اب کیونکہ ہدایت کی لکیر سے بھی آگے نکل چکے ہیں کہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں، صرف دعوے اور یہ، اور وہ ٹی وی پہ آ کے جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے۔ اچھا بزرا آ کے، جو تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے یار، آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، گورنر صاحب فرما رہے ہیں جی کراچی کا ماسٹر پلان پہ، ماسٹر پلان کا تو آپ لوگوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ ناظم آباد، نارتھ آباد، فیڈرل بی ایریا، ان جگہوں پہ تو 1+1 یا 1+2 کے علاوہ تھا ہی نہیں ماسٹر پلان میں۔ آپ نے 12 منزلہ بلڈنگیں بنا دی۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ان بلڈنگز، اب ایک جگہ ایک مکان میں 10 لوگ رہتے تھے، اب اس جگہ آپ نے بلڈنگ بنا دی 12 منزلہ 10 منزلہ، جتنی منزلہ جو ہے بلڈنگ کنٹرول کرپشن کا گڑھ، کے ایم سی کے KDA کرپشن کا گڑھ۔ آپ نے اب ایک مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ بنا دی جہاں 10 آدمی رہتے تھے، اب وہاں 500 آدمی آ جائیں گے، یا 1000 یا 2000 آدمی جب آ جائیں گے تو ان کا جتنا بھی ویسٹ ہے وہ نیچے آئے گا، تو پھر ظاہر ہے مین ہولوں کا تو ستیہ ناش ہو گئی۔ اور اس کے بعد نالے جو ہیں آپ نے، اچھا پھر ایک ٹائم پہ مشرف صاحب کے زمانے میں لیاری ایکسپریس وے بنا، اس میں جو ہے وہ ماشاءاللہ جو بندر بانٹ ہوئی، اور جتنا اس میں فراڈ ہوا، جتنی بےایمانیاں ہوئیں، جتنی چوریاں ہوئیں، زیادہ وہ جو متعلقہ لوگ تھے بیچارے جن کو اٹھایا، ان کے بجائے جو ہے بہت سے لوگوں کو ایسے ہی کھایا پیا گیا وہاں پہ ڈپٹی کمشنر آفیسز وغیرہ میں، جو انہوں نے سروے کیا انہوں نے ٹھیک ٹھاک۔ اب جو ہے وہ گجر نالہ جو ہے اس کے نام پہ جو ہے کھایا جا رہا ہے، چیک بانٹے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، آپ یہ اچھا انتظامیہ کہیں بھی نہیں۔ کمشنر کراچی نے بڑا ایک جہاد کیا، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جی وہ اپنا کل چھٹی ہے، بس ان کا اتنا کام تھا، نہ کمشنر کراچی کا کوئی بیان آیا، نہ شہریوں کے لیے، نہ کچھ۔
افسوس کی بات، نہ کوئی انتظامیہ نہ ڈپٹی کمشنر. پہلے ایک ٹائم تھا، یہی شہر تھا، اسی میں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ علاقوں میں ہوتے تھے. اپنے اسسٹنٹ کمشنر کو اس زمانے میں ایس ڈی ایمس ہوتے تھے، سب ڈویژنل مجسٹریٹ، ان کو علاقوں میں بھیجتے تھے کہ وہ ڈپٹی کمشنر گھر سے میسیج دیتے تھے کہ جی آپ تمام ایس ڈی ایم جو ہے وہ علاقوں میں پہنچے. پھر وہ فوری دفتر پہنچتے تھے، وہاں سے مانیٹر کرتے تھے کہ پھر وہ کیمپس بناتے تھے. جو گورنمنٹ کے اسکول ہوتے تھے ان کو کیمپ کا درجہ دیا جاتا تھا، پھر وہاں لوگوں کو منتقل کیا جاتا تھا، وہاں ان کو کھانے پینے کی سہولتیں فراہم کی جاتی تھی. اور اس کے بعد پھر سروے ہوتا تھا ان لوگوں کو جو ہے، اگر بہت ہی جیسے 30 جون 1977 کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا اسی طرح کا جو ہے وہ بارش ہوئی تھی. 30 جون 1977 جو ہے وہ لیاری ندی پوری بھر گئی تھی، تو وہاں لوگ افیکٹ ہو گئے تھے. پھر ان کو جو ہے وہاں سے جو سروے کر کے ان کو پلاٹ وغیرہ نیو کراچی وغیرہ میں دیے گئے تھے. تو اب کہیں بھی نہ کمشنر نہ ڈپٹی کمشنر نہ وزیر اعلیٰ، کچھ نہیں، بس بیان یہ کیا جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں. ماسٹر پلان کا پیپلز پارٹی نے اور ماشاءاللہ ایم کیو ایم نے دونوں نے مل کے بیڑا غرق کیا. بندر بانٹ ہوئی، وہ چائنا کٹنگ، وہ فلانا، ندی نالے جو ہے اس میں آپ نے وہ بنا دیے، انکروچمنٹ کر کے مکان بن گئے، فیکٹریاں بن گئیں. تو بہرحال یہ ہے کہ آج یہ بڑا افسوسناک جو سلسلہ تھا 19 اگست 2025 کو جو کراچی میں ہوا، قدرت کی طرف سے تو رحمت تھی، مگر حکمرانوں کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، متعلقہ جو محکمے ان کی طرف سے جو ہے کوئی انتظام نہیں کیا گیا، اور ان کی وجہ سے یہ زحمت بنی. اور عوام جو ہے اس وجہ سے عوام نے یہ اذیت اور یہ تکلیف اور یہ پریشانی جو ہے وہ اٹھائی. اچھا اب اگر ان کیا انتظامیہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں ابھی لوگوں کا سروے ہوگا، کس کا نقصان ہوا، اس میں بھی یہ بندر بانٹ کریں گے. فرض کریں کہ جی وہ 50,000 موٹر سائیکلیں جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہیں، جی ان کو ہم اتنے پیسے، اس میں بھی یہ کھائیں گے. وہ 50,000 کو وہ 5 لاکھ کر دیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ ہوگا. بھائی اس میں یہ چیزیں ضروری ہیں. اب ایک چیز یہ سوچیں، آپ کے ایک 17 گریڈ کا اگر افسر ہے کے ایم سی میں، کے ڈی ایم ہے، کسی اور جگہ، اس کی تنخواہ کیا ہوگی؟ زیادہ زیادہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ. اس کے بعد میں یہ بڑی یہ پیسہ پراڈو اور فارچونر اور یہ جتنی بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے آ گئی؟ یہ جو کاریں ہیں وہ 60 لاکھ 65 لاکھ کی یا 30-40 لاکھ کی کہاں سے آئی؟ یہ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ اوپر والے کرپٹ ہیں، تو نیچے کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، کرپشن جو ہے وہ نیچے والے بھی کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے آرام سے کام ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں. مطلب کہیں کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی عوام کے لیے کوئی درد نہیں. یہ اس وقت معافی مانگنے کا مقام ہے اور عوام استعفیٰ دینے کا مقام ہے کہ بھئی آپ استعفیٰ دے گے، یار گھر جائیں، خدا کے لیے کوئی صحیح قسم کے الیکشن کر کے، کوئی صحیح لوگ ان کو منتخب کر کے لایا جائے. ستیہ ناس ہو گیا. مطلب اب کیا کیا جائے؟ بہرحال یہ ہے کہ جو حشر یہاں پہ ہوا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. یہ آپ عوام یہ سوچے کہ یار یہ لوگ کچھ کریں گے، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. ان کا یہاں اسٹیک ہے ہی نہیں نا، کچھ ہے ہی نہیں اصل میں. یہ کیا کریں گے؟ سب کچھ ان کے تو آپ کو پتا ہے، بچے باہر، ہر چیز، سب چیزیں باہر، اور یہ خود بھی باہر چلے جائیں گے. حکومت ختم ہو جائے گی، باہر چلے جائیں گے، 5 سال بعد پھر آئیں گے، پھر اپنا جو ہے وہ حکومتیں حاصل کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. بہرحال یہ کہ بڑا افسوسناک سلسلہ رہا. افسوسناک اس لحاظ سے کہ پبلک کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، پبلک کو جو تکالیف اور جو پریشانیاں ہوئی وہ ویڈیوز میں بھی آپ دیکھیں گے، اس پہ ہمیں بہت افسوس ہے. باقی بارش پہ تو افسوس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ تو اللہ کی رحمت ہے. ویسے بھی کراچی والے کافی عرصے سے جو ہے وہ دعائیں کر رہے تھے کہ بارش ہو جائے. گرمی بہت زیادہ ہے، حبس بہت ہے، بیماریاں بہت ہے. وہ تو ہمیشہ بارش تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور بھی کئی ملکوں میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں وہاں پانی. اچھا پھر ان کے انڈر پاسز دیکھیں، فلائی اوور دیکھیں، یعنی بیڑا غرق. کوئی مینٹیننس نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ میئر کراچی یا وزیر اعلیٰ وہ شارع فیصل یا ادھر 3 تلوار 2 تلوار کے علاوہ آگے جائیں گے نہیں. ان کو دیکھا ہے آپ نے؟ ان کو تو دوسرے دن صبح تک جو ہے وہ علاقوں میں ہونا چاہیے، چاہے گاڑیاں ہی لے کے جاتے ہیں وہاں ہوتے، کم سے کم لوگوں کو تسلیاں دیتے ہیں، کچھ کرتے. بس خالی پریس کانفرنس، اس پہ جو ہے الزامات، اس پہ الزامات، بس اس نے یہ نہیں کیا تو اس نے وہ نہیں کیا. 17 سال سے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، مگر یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ پرسان حال نہیں. یعنی اپنے جو ان کے اپنے علاقے ہیں اندرون سندھ کے، انٹیریئر کے، جہاں سے یہ تعلق رکھتے ہیں، وہاں بھی بیچارے، وہاں تو اس سے برا حال ہے لوگوں کا، بیچاروں کا. وہ لوگ تو بول بھی نہیں سکتے. تو ظاہر ہے وہ سارے وڈیرے سب کچھ اس وقت جو ہے وہ وزارتوں میں سب کچھ ہے. آپ دیکھیں ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کی ٹھاٹ باٹ دیکھیں، ان کے اور کارنامے دیکھیں. بہرحال یہ ہے کہ آج یہ ایک ویڈیو تھی، ہم نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. چلے اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
آخر میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس گزارش کے ساتھ کہ اب تک اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن پر کلک کر کے اس کو برائے کرم سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔